میرا زیادہ کتنا ہے، میں زیادہ کس کو کہتا ہوں، اور میں کس کو کہتا ہوں کثیر، میں کس کو کہتا ہوں اکثر، میں کس کو کہتا ہوں کوثر۔ تو باری تعالیٰ پھر ہمارے پیمانے یہی رہ گئے، پھر تو ہی بتا تیرا کوثر کیا ہے۔ اس نے کہا نیچے آؤ، اکثر کو سمجھو۔ باری تعالیٰ تیرا اکثر کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے نیچے آؤ، میرے کثیر کو سمجھو۔ باری تعالیٰ تیرا کثیر کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے نیچے آؤ، میرے قلیل کو سمجھو۔ تو باری تعالیٰ تیرا قلیل کیا ہے؟ اس نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ ابھی بھی ان کو بتا دیجئے دنیا میں جتنا مال متاع ساز و سامان اشیاء ہیں یہ سب میرے دفتر میں قلیل کا درجہ رکھتے ہیں، میرے حساب میں یہ ہے قلیل۔ اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، جو دنیا میں جو متاع ہے، جو دنیا کے خزانے ہیں، میرے حساب میں یہ قلیل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، میرے پیمانے میں یہ قلیل کے شمار میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ساری دنیا کا مال، ساری دنیا کا متاع، ساری دنیا کا ساز و سامان، ساری دنیا کی اشیاء، ساری دنیا کی سہولیات، ساری دنیا کی چیزیں، فرمایا میرے شمار میں یہ ہے قلیل کے درجے پر۔ اب ذرا انسان ذرا کوشش ہے تو کر کے دکھا، جستجو ہے تو کر کے دکھا، ہمت ہے تو گن کے دکھا۔ ساری زندگی لگا رہے، تو مر جائے اپنی اولاد کو کہنا وہ گنتی رہے، وہ بھی مر جائے، نسل در نسل گنتے رہنا کائنات کے سارے خزانے اور مال و متاع کو ذرا شمار کر کے تو دکھا۔ کوئی ہے جو کر سکے؟ کوئی آج تک اس کی کیلکولیشن آئی ہو دنیا کا کل مال و متاع کتنا ہے؟ تو جب انسان رب کے قلیل کو سمجھنے کے قابل نہیں، رب کے قلیل کو سمجھنے کے قابل نہیں، رب کے قلیل کی گنتی کرنے کے قابل نہیں، رب کے قلیل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل نہیں، تو اللہ نے فرمایا پھر سوچ کے ذرا آگے چلنا کوثر کی طرف۔ یہ میرا قلیل ہے، میرے قلیل کا تیرے پاس نہ شمار ہے نہ حساب ہے، تو جب میرے قلیل تک تو نہیں پہنچ سکتا پھر میرے اکثر تک کیسے، میرے کثیر تک کیسے پہنچے گا؟ اور جب کثیر تک تیری رسائی نہیں، اکثر تک تیری رسائی کیسے ہوگی؟ اور جب اکثر تک تیری رسائی نہیں تو مصطفیٰ کے کوثر کی سمجھ تجھے کیسے آئے؟ مصطفیٰ کا کوثر کیا ہے؟ مصطفیٰ کا کوثر کتنا ہے؟ کوثر کو سمجھنے سے پہلے اکثر کی پیمائش اور مقدار لاؤ، اکثر سے پہلے کثیر کو سمجھ کے دکھاؤ، کثیر سے پہلے قلیل کو سمجھ کے دکھاؤ۔ اور اس نے فرمایا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں زندگی بھر بھی گنتے رہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ تو جب تمہاری گنتی نہیں پہنچتی قلیل تک، میری نعمتوں کے شمار تک، تو تم کثیر کو کیا گنو گے؟ تم اکثر تک کیسے پہنچو گے؟ تم کوثر تک کیسے پہنچو گے؟ تو باری تعالیٰ اتنا کچھ تو نے مصطفیٰ کو عطا کیا، تو یہ جو اتنا کوثر میں دیا ہے یہ اتنا پھر اس کو کیا سمجھیں، کیا کہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا، فرمایا اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ گویا رب تعالیٰ نے ہر ایک کو تو کچھ نہ کچھ نعمتیں دی، انسانوں کو، ملائکہ کو، انبیاء کو اللہ نے عزتیں دی، نعمتیں دی، فضیلتیں دی، مقامات دیے، لیکن جب آئی مصطفیٰ کی باری فرمایا حبیب اب یہ کب تک چلاتا رہوں، کب تک چلتا رہے؟ میں دیتا رہوں تو لیتا رہے، میں دیتا رہوں تو لیتا رہے، پھر ایک شے دوں، پھر دوسری دوں، پھر تیسری دوں، تو کب تک میں دیتا رہوں تو لیتا رہے؟ تو باری تعالیٰ پھر کیا ہے؟ فرمایا حبیب پھر یہ کرتا ہوں کہ جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ بس ایک جملے میں کیوں نہ فیصلہ کر دوں کہ جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے، تو بس ایک جملے میں فیصلہ فرما دیا، الکوثر کثرتوں کی انتہا، فرمایا جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ اور انہیں بتا دے میرا وہی ہے جو تیرا ہے، اور ان کو بتا دے کہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ بس میرا فیصلہ یہی ہے کہ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔
اگر کوئی میرا بننے کی کوشش کرے اور تیرا نظر نہ آئے، سمجھ لینا وہ میرا نہیں، کیونکہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ میں نے تو یہ تو ہی مٹا دی ہے، اور تو ہی مٹا کر تجھے مالک بنا دیا ہے۔ تو اس لیے حبیب میں نے آپ کو عطا کر دی کوثر، کوثر ہے کثرتوں کی انتہا۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی نے اس پر ایک پورا خطاب فرمایا ہے۔ اگر آپ تفصیل سننا چاہیں تو وہ پرنٹڈ بھی ہے، خطاب میں بھی ہے، الکوثر کا معنی۔ اس کے اندر انہوں نے مفسرین کے حوالے دے کر ایک معنی عرض فرمایا، اس میں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوثر ہے کثرتوں کی انتہا، توجہ رکھیں، اور کثرتوں کی انتہا وہ ہے وحدت۔ کثرتوں کی انتہا کیا ہے؟ اور کیسے؟ مثال آپ لے لیں، ایک درخت ہوتا ہے، آم کا درخت ہے، اس کے اوپر لگے 100 پھل، وہ 100 پھل لگے، آپ دیکھتے آئیں، وہ آخری کنارے پہ لگا ہے، وہ شاخ پہ لگا ہے، شاخ آ کر گم ہو گئی ٹہنی میں، ٹہنیاں گم ہو گئیں آ کر تنے میں، تنا گم ہو گیا آخر میں جڑوں میں، جڑیں گم ہو گئیں پھر ایک گٹھلی میں، پھر ایک، تو گٹھلی ہے وحدت، اور اس وحدت سے پھوٹا ہے یہ سرچشمہ کثرت، وحدت سے پھوٹا ہے سرچشمہ کثرت۔ تو کثرت جو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ہے وحدت، اور یہ جو کثرت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک وحدت ہے، وہ وحدت آدم ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو پھر رجالاً کثیراً و نساء، پھر مرد اور عورتیں کثیر بنا دی۔ ہر کثرت کے پیچھے کوئی وحدت ہے، ہر کثرت کے پیچھے کوئی وحدت ہے، اور کثرتوں کی ہر کثرت کے پیچھے، کثرتوں کی ہر انتہا کے پیچھے پھر جو وحدت ہے وہ مقام خدا ہے، وہ مقام الوہیت ہے۔ گویا رب تعالیٰ کا یہ جو اعلان تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثرتوں کی انتہا، مقام وحدت، شان وحدت۔ فرمایا حبیب یہ جو ہم نے ساری کثرتیں آپ کو دی، کثرتیں تیری اس لیے ہیں کہ وہ ایک بھی تیرا ہے، وہ ایک جو تیرا ہے۔ تو اس کی مرہون منت جتنی کثرتیں ہیں وہ سب تیری ہیں، اس وحدت کی مرہون منت جو کثرتیں ہیں تو وہ کثرتیں سب تیری، کیونکہ وہ واحد جو تیرا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا۔ تو اس کا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے اپنا آپ ہی تجھے دے دیا ہے، حبیب ہم نے اپنا آپ ہی تجھے دے دیا ہے، ہم ہی تیرے ہو گئے۔ تو لہٰذا تیرے اور میرے کا فرق کیا رہا؟ ہم ہی تیرے ہو گئے۔ تو یہ کوثر کے اندر جو شان مصطفیٰ ہے، شان رسول، اسی کوثر میں پھر شان بطول۔ تو لفظ کوثر میں شان رسول کیا ہے؟ کثرتوں کی انتہا، حبیب ہم ہی تیرے ہو گئے، یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر سیاق و سباق میں جیسا میں نے عرض کیا، ابتر کے ساتھ جوڑیں کہ ابتر کا اپوزٹ کیا بنتا؟ حبیب تیرا دشمن ہوگا بے نام و نشان۔ ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، اور کوثر کیا ہے؟ سرچشمہ کثرت، اور ہر شے کی کثرت میں آئے گا سرچشمہ کثرت اولاد، سرچشمہ کثرت، یعنی کئی نعمتوں کی کثرت ہو گئی تو اولاد کی کثرت بھی اسی میں ہے۔ مصطفیٰ کی اولاد کو جو رب نے بڑھا دیا پوری زمین پر، تو اولاد کی کثرت بھی تو کوثر میں ہے۔ اللہ نے جیسے مصطفیٰ کو اختیارات دیے، بے بہا کوثر کے درجے پر عظمتیں دی، بے بہا کوثر کے درجے پر معجزات دیے، بے بہا کوثر کے درجے پر کمالات دیے، بے بہا کوثر کے درجے پر شمائل اور خصائل دیے، بے بہا کوثر کے درجے پر، تو مصطفیٰ کو اولاد دی بے بہا کوثر کے درجے پر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ابتر ہو سکتے ہیں؟
یہ دشمن تو پاگل ہے، نادان ہے، تجھے مٹانے پہ تلا ہے، تجھے مٹانے کے خواب دیکھتا ہے، تیرے دین کو مٹانے کے خواب دیکھتا ہے، تیری نسل پاک کو مٹانے کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ جتنی مرضی کوششیں کر لے، اگر اکلوتا زین العابدین بھی بچ گیا تب بھی زمین کو سادات سے بھر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اچھی آواز نہ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شیخ الاسلام۔ سرچشمہ کثرت اولاد مصطفیٰ حبیب، ہم نے آپ کو ہر شے کی کثرت دی، ہر شے کی کثرت دی، کثرتوں کی انتہا دی، اور ان کثرتوں میں سے ایک کثرت ہے کثرت اولاد، کثرت نسب۔ جہاں معجزات کثیر دیے، شانیں کثیر دیں، عظمتیں کثیر دیں، حسن و جمال بھی کثیر دیا، نعمتیں بھی کثیر دیں، خزانے بھی کثیر دیے، امت بھی کثیر دی۔ قیامت کے دن 100 صفیں بنے گی، 80 صف امت مصطفیٰ کی ہوگی۔ حبیب، ہم نے آپ کو ہر شے کی کثرت دی، تو جب ہر شے کی کثرت دی تو اولاد کی بھی کثرت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کا نسب، ہر ایک کا سلسلہ نسب قیامت سے پہلے کہیں نہ کہیں جا کر ڈسکنیکٹ ہوگا، ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، سوائے نسب مصطفیٰ کے۔ یہ آدم سے چلا ہے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے جا رہا ہے امام مہدی علیہ السلام تک، اور کائنات کے آخری سید تک۔ فرمایا دیکھنا ہر ایک کا نسب بیچ میں ٹوٹے گا، پر یہی نسب ہے جس کو رب نے یہ قرار عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربها۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کیسے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ پاکیزہ کلمہ، اس کی مثال ہے ایک پاکیزہ شجرہ، پاکیزہ۔ اب اس شجرہ کا بھی اردو ترجمہ درخت، اور درخت 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 لکھ لکھ کر شجرہ کے تاثر کو ذہنوں سے اوجھل کیا جا رہا ہے۔ یہ درخت نہیں، یہ شجرہ مصطفیٰ ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا مثلا، فرمایا درخت کی بات نہیں کر رہا، درخت کی مثال دے رہا ہوں۔ تو قرآن کہے درخت کی مثال، اور کوئی کہے کہ نہیں بس درخت ہی ہے، آگے نہ جاؤ۔ بھئی آگے کیوں نہ جائیں؟ جب قرآن نے کہا مثلا، میں تمہیں درخت کی کہانی نہیں سنا رہا، میں درخت کی مثال دے کر تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے مثال بیان کی پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ درخت، پاکیزہ شجرہ۔ فرمایا اس پاکیزہ شجرہ کی شان یہ ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ جڑوں کو دیکھو تو بہت گہری، شاخوں کو دیکھو تو آسمانوں میں بلند۔ شجرہ مصطفیٰ کی جڑ اتنا گہری کہ آدم تک جا رہی ہے بغیر منقطع ہوئے، اور وہ بلند اتنا کہ امام مہدی علیہ السلام تک جا رہی ہے، آسمان سے بلند تر ہے، بلند ہے۔ تو شاخیں بھی دیکھو اور اصل بھی دیکھو۔ اور اللہ نے فرمایا پھر ایک اور بات یاد رکھنا، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ یہ جو شجرہ ہے یہ ہر موسم میں پھل دیتا رہے گا، ہر موسم میں، پھر بولیے ہر موسم میں۔ اب ہے کوئی درخت جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو؟ بھری تعالیٰ وہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا درخت نہیں، درخت کی تو مثال دی ہے۔ مثال کے ساتھ اس ممثل کو سمجھو، جس کے ساتھ اس کی تمثیل بیان کی ہے اس کو سمجھو۔ فرمایا ایک شجرہ ہے جو ہر موسم میں پھل دے گا،
تو ہم نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہیں جو ہر موسم میں پھل دے. یہ شجرہ مصطفیٰ ہے جس نے ہر دور میں ایک پھل عطا فرمایا ہے, جس نے ہر زمانے میں ایک پھل دیا ہے. ارے شجرہ مصطفیٰ نے پھل دیا, شجرہ مصطفیٰ نے پھل دیا. پھل سے پہلے شجرہ مصطفیٰ نے ایک کلی دی, وہ کلی زہرا کہلاتی ہے. پھر اس کلی سے پھل عطا فرمائے, وہ حسن اور حسین کہلائے, وہ سیدہ زینب کہلائی. یہ پھل ہیں شجرہ مصطفیٰ کے. پھر شجرہ مصطفیٰ نے ایک پھل دیا, وہ حضرت امام زین العابدین کہلائے. اسی شجرہ مصطفیٰ نے ایک پھل دیا امام حسن مصطفیٰ سے جو اون و محمد کہلائے, قاسم کہلائے. پھر اسی شجرہ مصطفیٰ نے پھل دیا امام زین العابدین سے آگے وہ امام باقر کہلائے. پھر اسی شجرہ نے ایک پھل دیا جو امام جعفر صادق کہلائے. پھر اسی شجرہ نے ایک پھل دیا جو امام جعفر صادق کے بعد پھر دیگر ان کے ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف چلتے آئیے. امام موسیٰ قاسم ایک پھل ہیں, امام علی رضا بھی ایک پھل ہیں, امام تقی اور امام نقی بھی ایک پھل ہیں. تو شجرہ مصطفیٰ کے پھلوں کو دیکھتے آئیے, حتیٰ کہ شجرہ مصطفیٰ نے ایک پھل دیا جو بغداد میں مہکا تو شیخ عبد القادر جیلانی کہلایا. اسی شجرہ مصطفیٰ نے ایک پھل دیا جو آ کر نائب رسول فی الہند کہلایا. وہ حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت معین الدین چشتی اجمیری سید ہیں, وہ کہلائے. اسی شجرہ مصطفیٰ نے ایک پھل عطا کیا, وہ لاہور کی دھرتی پر داتا کہلاتا ہے. اسی شجرہ مصطفیٰ نے ایک پھل دیا, وہ گولڑا شریف میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہلاتے ہیں. اسی شجرہ مصطفیٰ نے ایک پھل دیا, وہ قبلہ احمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہلاتے ہیں. یہ شجرہ مصطفیٰ نے ہر زمانے میں ایک پھل دیا, ہر خطے میں ایک پھل دیا. اس لیے پوری روئے زمین پر کہیں کوئی اور نسب ملے نہ ملے, تیری اور میری برادری ایک ضلع میں, ایک صوبے میں یا ایک ملک میں کوئی اس سے بڑی برادری ہے تو چلو برے صغیر میں, مگر افریقہ میں اس کا رشتہ دار کوئی نہیں. افریقہ میں اس کا رشتہ دار, امریکہ میں اس کا رشتہ دار کوئی نہیں, مشرق بعید میں اس کا رشتہ دار کوئی نہیں. تو آپ دیکھتے چلے آئیے ہر برادری کہیں نہ کہیں محدود ہے, مگر روئے زمین کے جس شہر میں جائیں, جس ملک میں جائیں, جس زمانے کو دیکھیں, جس خطے کو دیکھیں, سید اور اہل رسول آپ کو ہر جگہ ملے گا. وہ کیوں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمایا سرچشمہ کثرت اولاد, جو دشمن دانا دے رہا ہے, بغلیں بچا رہا ہے کہ ان کا بیٹا نہ رہا تو نسب کیسے چلے گا, نسب نہ چلا تو دین کیسے چلے گا. اللہ نے فرمایا سید ٹھہرو, میں نے دین کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا پر قرآن کا رشتہ نہیں چھوٹے گا. ایسا دے رہا ہوں دین کا محافظ, ایسا دے رہا ہوں قرآن کا محافظ, دین اور قرآن کے محافظ ایسے دے رہا ہوں کہ قیامت تک یہ چلتے رہیں گے اور میرے دین کو لے کر چلتے رہیں گے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اطرت اور میری اولاد ان کی مثال ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. لوگوں قیامت تک میری اس آل کے ساتھ وابستہ رہنا, میری اطرت کے ساتھ وابستہ رہنا, میری آل کے ساتھ وابستہ رہنا, یہ تمہارے لیے کشتی نوح کی طرح نجات ہے, یہ تمہارے لیے پیمانہ ایمان ہے. اور فرمایا یہ حق سے جدا نہیں ہوں گے, یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, حتیٰ کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا. اس وقت جب میرے پاس میری آل آئے گی تو میری آل قرآن سے جڑی ہوگی, قرآن میری آل سے جڑا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں دین آگے کیسے چلے گا, میرے دین کو, میرے قرآن کو میری آل دے کر چلتی رہے گی. یہ اللہ کی عطا ہے, یہ سرچشمہ کوثر ہے. اب اس سے آگے چلیے, اللہ نے ہر ایک کے نسب بیٹوں سے چلائے, مصطفیٰ کا کیوں بیٹی سے چلائے؟ ایک تو سادہ سی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے مصطفیٰ کو بے مثل رکھنا چاہتا ہے. اس نے کہا ہر ایک کے لیے میرا قانون کچھ اور ہے, مصطفیٰ کے لیے اور ہے. ہر ایک کا بیٹوں سے چلاؤں گا, مصطفیٰ کا بیٹی سے چلاؤں. اور کوئی یہ نہ بیٹا طاقتور سمجھا جاتا, بیٹی اس کے مقابلے میں کمزور سمجھی جاتی ہے معاشرے میں, تو میں طاقتور سے نسب نہیں جاری کروں گا,
جسے تم کمزور کے درجے پر سمجھتے ہو، اس سے ایسا نسب جاری کروں گا جس جیسا طاقتور نسب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو بے مثل مصطفیٰ کے لیے ضابطہ بنایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے بیٹے، نسب تو تب بنے گا جب بیٹے ہوں اور جوان ہوں، بیٹے ہوں اور بولیے تھک تو نہیں گئے، اچھا بیٹے ہوں اور جوان ہوں تبھی نسب آگے چلے گا۔ شادی ہو